چار جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل فور، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابو الرحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے۔ آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں۔ آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں۔ تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی۔ اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے۔ پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی۔ بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے، جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر، یوں سمجھیے کہ شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے۔ اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے۔ واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا، یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے۔ آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا۔ واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا۔ آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے۔ آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب عاجزی بھی دیکھیں نا۔ تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں، یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے، میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو، اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا، اور جو قربانی آپ نے دی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں حضرت اس خاندان کے ساتھ، خالی حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر، اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرس، 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں، کتنے شوق سے مناتے ہیں۔ ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں۔